کہ آپ انتہائی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے۔ حالیہ چند دنوں میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، تو ایک تو اس کا واقعاتی پہلو ہے اور ایک ان کے تجزیاتی پہلو ہے۔ بطور پاکستان کے ایک شہری ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اس پر اپنا تبصرہ ریکارڈ کریں۔ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اداروں کے درمیان تناؤ، یہ جملہ غلط ہے۔ جن لوگوں نے سیوکس کا مضمون پڑھا ہے تو میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے آئین کے مطابق ادارے 3 ہیں: لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ محکمے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی ادارے کے ماتحت ہیں۔ تو کسی ادارے کا دوسرے ادارے کے درمیان تناؤ نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو ٹھیک کر دیا جائے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں فیصلہ آیا، تو اس کو بچانے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور میدان میں آئے۔ تو انہوں نے وہ کچھ کہا جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میری دانش کے مطابق انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ فوج میں مکمل سکون پایا جاتا ہے، اور یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، یہ فوج کی ترجمانی نہیں ہے۔ اگر اضطراب ہوتا تو ہمارے فوجی بارڈر سے واپس آ جاتے، نہیں، وہ پیشہ ورانہ فوج ہے، قابل احترام ہے، اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ یہ میجر جنرل آصف غفور کی ذاتی خواہش ہے۔ میری رائے کے مطابق اس نے قانون اور تجاوز کیا ہے۔ میجر کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کیے پہ نادم بھی ہوں اور قوم سے معافی بھی مانگیں۔ اگر وہ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر کس طرح وہ جسٹیفائی کریں گے کہ میں نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک تھا؟ چند بینر لگا لینے سے یا اپنے لوگوں کو میدان میں لانے سے آپ عوام کی رائے نہیں بدل سکتے۔ عوام کی تعداد 22 کروڑ ہے، اور جب وہ میدان میں آئے گی نا تو پھر آپ کو دن کو بھی تارے نظر آئیں گے۔ نہ فیل نہ کیا جائے، قانون کو احترام دیا جائے۔ میں مانتا ہوں قانون قرآن مجید نہیں ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ قانون حدیث و سنت نہیں ہے، لیکن ان مذہبی کتابوں کے بعد اگر کوئی مقدس دستاویز ہے تو وہ قانون ہے اور آئین پاکستان۔ ہم مختلف الخیال لوگ ہیں، تو آئین پاکستان ہمیں جوڑتا ہے، اور یہ ایک میثاقی ملی ہے۔ ہم اس امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس قانون کو توڑے گا تو ملک میں انارکی پھیلائے گا، پھر ہم میجر کو کیوں مانے؟ میجر پھر ہمیں کیوں مانے؟ یہ قانون نے تو ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ ایک پولیس کا بندہ آتا ہے، 18 آدمیوں کو باندھ کے لے جاتا ہے، تو 18 آدمی تو غالب ہیں، لیکن قانون کا احترام ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں قانون کے احترام کے لیے کہا جاتا ہے، تو میں ان کو بھی یاد دلاتا ہوں قانون آپ کے لیے محترم، اور وردی پہنے ہوا شخص تو بہت زیادہ قانون کا احترام کرے۔ وردی کے اندر بے قانونی کرنا ڈبل گناہ ہے۔ میں ایک بار پھر اس کو مشورہ دیتا ہوں
کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور اپنے بیان پہ نادم ہو جائے، ورنہ ہم جہاں تک جا سکتے ہیں ہم جائیں گے، ہم ان کو لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے، ہم عدالت کے ذریعے بھی ان سے معافی منگوائیں گے اور عوام کے ذریعے بھی سے ان سے معافی منگوائیں۔ میرے جملے کو نوٹ کیا جائے، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ سب لوگ مصلحت آمیز ہیں، نہیں، کچھ لوگ ملنگ ہوتے ہیں، انہوں نے سر پہ کفن باندھا ہوتا ہے۔ رول آف لا کے لیے کوئی بھی قربانی ہوتی ہے، آئین کے تقدس کے لیے، تو پوری قوم انتظار میں ہے، بالکل انتظار میں، تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے انسان خوش فہمی کا بھی شکار نہ ہو، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو۔ جج صاحب وقار سیٹھ صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ تاریخی ہے، اور وہ زرین اقوال میں سے اس کو ہونا چاہیے، سنہری حروف سے لکھنا چاہیے۔ پوری قوم ان کے پشت پر ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جاتے، اب بھی جائیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو جج نہیں رہنے دیں گے، یہ تو بدماشی ہے۔ قوم جج کے ساتھ ہے، جج نے ٹھیک کیا ہے، اب پیرا 66 پر زیادہ ان کو تکلیف ہے، تو پیرا 66 کا تو یہ معنی نہیں جو آپ لیتے ہو، پیرا 66 کا معنی مبالغہ ہے۔ اگر یہ آدمی ایک بار پھانسی ہوتا، پھر زندہ ہوتا تو ہم پھر پھانسی دیتے، پھر زندہ ہوتا تو سر پھر زندہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ 5 بار پھانسی۔ ایک آدمی کا قاتل ہے تو اس کو بھی ایک بار پھانسی دی جاتی ہے، اور ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہے اس کو بھی ایک بار پھانسی دی جائے گی، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ آپ نے دونوں کیسوں کو الگ الگ دیکھنا ہے۔ بہرحال جج صاحب نے بہت کمال کیا، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، ویلکم، جائیں۔ اور میں ایک بات اور ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جج پاگل نہیں ہے، اگر آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ آتا ہے تو جج ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جج پاگل ہوتا ہے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ تمام فیصلے آپ سے پوچھ کر کیے جائیں۔ پاگل تو وہ ہے جس کو جج کے اس فیصلے میں نقص نظر آتا ہے۔ ایک آدمی وہ پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اور آپ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے نا، تو پھر لوگ آپ سے پوچھ کر فیصلہ کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سٹیٹس کو ٹوٹے گا اور رول آف لا کی حکمرانی قائم ہوگی۔ میں یہاں اس کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کا دور تو ایک سیاہ ترین دور تھا، جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیا اور ڈال لیے۔ یہ کوئی غیرت مند صدر ایسا کر سکتا ہے؟ اور پھر لال مسجد کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ ابھی تو وہ رہتا ہے، ابھی پرویز مشرف کو لال مسجد کے واقعے پر بھی عدالت کے سامنے آنا ہوگا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر وہ پہلے سے فوت ہو جائے تو اس کو پھر لٹکایا جائے، یہ اس لیے کہ بعض لوگ اپنے آپ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہو سکتے ہیں پھانسی سے بچانے کہ اس کو زہر دے کر مار دیں کہ چلو جی وہ مر گیا۔ تو جج نے اس کنسپٹ کو بھی سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ مار دیں گے یا کوئی سازش کر کے مارے گا تو وہ ہماری سزا سے بچ نہیں سکتا۔ ایک کمپریہنسو قسم کی ججمنٹ آئی ہے وقار صاحب نے جو دی ہے، اور انشاءاللہ وہ سنہری الفاظ سے اس کو دہرایا جائے گا۔ میں آصف غفور کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہے، حاضر سروس نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے جنگیں لڑی ہیں، تو جنگیں لڑنے کی تنخواہ بھی تو لی ہے نا۔
کسی یکم کو اس نے تنخواہ نہیں لی اور جنگ لڑی ہے. اب میرے ایک ٹیچر ہے, وہ بچوں کو پڑھاتا ہے, تو وہ کہتے میں بہت ضروری مجھے صدر بناؤ. ڈاکٹر کہتے میں نے مریضوں کو دیکھا ہے. بھئی آپ نے تنخواہ لی ہے, آپ جاب کرتے ہو. ریٹائرڈ جرنیل میں اور حاضر سروس میں فرق ہوتا ہے. آپ ریٹائر کے دفاع میں آؤ گے اور عدلیہ کو برا بلا کہو گے تو اس کا معنی یہ کہ یہ جرنیل ریٹائر نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ جاب پہ رہتا ہے مرنے تک. پھر وہ ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے اور بلیک میلنگ کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے اس نے تو جنگیں لڑی ہیں اور اس نے دفاع وہ غدار کا ہو سکتا ہے. ہم نے اس کو چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر غدار جج نے نہیں کہا, نہ اس کو کسی اور عہدے پر. جب اس نے مارشل لا لگایا تو اس نے آرٹیکل 6 کی مخالف غداری کی, تو اس کو یہی سزا ہونی چاہیے. میں حکومت پر بہت زیادہ افسوس کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان اقتدار کے لیے اتنا نیچے آئے گا. ان کی سابقہ کلپیں دیکھی جائیں تو اس نے خود کہا ہے کہ مشرف کو پھانسی دی جائے, اور آج وہ جاتا ہے عدالت میں کہ اس محفوظ فیصلے کو روکو, اور آج حکومت جو ہے اس کے خلاف بول رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس فیصلے کا نام ہے پرویز مشرف ورسز سرکار. تو سرکار کون ہے؟ یہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, لیکن موجودہ حکومت اس کی نمائندگی کرتی ہے. اس کیس میں حکومت کی نااہلی کو دیکھو کہ سرکار اور پرویز مشرف ایک ساتھ ہو گئے, یعنی مدعی نہیں رہا, دونوں مدعے بن گئے. کوئی ان کو بتائے کہ سرکار کی ذمہ داری آپ کی ہے, آپ تو کم از کم مدعے کے وکیل نہ بنے نا, آپ مدعے کے ساتھ ہونے جائیں. میرے خیال میں تمام لوگ اقتدار پسند ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں, لیکن جس طرح عمران خان نے بہت زیادہ نیچے آ کر اس اقتدار کو پسند کیا ہے اور اس کے لیے سارے قوانین اور سارے اصول پامال کر دیے, مجھے یہ توقع ان سے نہیں تھی کہ جو چیزیں اقتدار سے پہلے غلط تھیں وہ اقتدار کے چشمے لگانے کے بعد کیسے ٹھیک ہو گئی ہیں. نہیں, آپ کو پرانا عمران کو جاگنا ہوگا اور اپنے ضمیر کے مطابق اس نے بات کرنی ہوگی. بہرحال ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے قوم سے معافی مانگے تو حالات نارمل ہو جائیں گے. اگر وہ قوم سے معافی نہیں مانگے تو یہ نہ سوچیں کہ سب لوگ کمپرومائز ہو گئے, ہمارے خلاف کوئی نکل نہیں سکتا. نہیں, عوام پھر آئے گی اور وہ عوام جس طریقے سے آئے گی پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا اور وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں جوڈیشری سے کہ وہ مستقل مزاجی اختیار کرے. انہوں نے ٹھیک کام کیا, عوام آپ کی پشت پر ہے, ان کی گیدڑ بھبکیوں سے آپ کو خوف نہیں آنا چاہیے. دیٹس آل. مفتی صاحب, آپ نے کہا کہ جو پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس سے فوج خوش ہے, اور اگر خوش نہ ہوتی تو سپاہی احتجاجاً بارڈر سے واپس آتے. مفتی صاحب, یہ بھی آپ ذکر کیجئے گا, جب آپ کوئی بیان دیتے ہیں تو کوئی پیمرا کا نوٹس آتا ہے, کیا کچھ نہیں آتا, لیکن ایک اتنے بڑے فیصلے جس کو سپریم کورٹ کی مینڈیٹ حاصل ہے اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے ایک محکمہ اس پر احتجاج کرے, تو یہ آپ عدلیہ سے کچھ نہیں کہیں گے کہ عدلیہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس لے, لیکن عدلیہ دائیں بائیں دیکھتی ہے نا کہ عوام کدھر ہے, ان کو تھوڑا سپورٹ تو چاہیے ہوگا. دیکھو عدلیہ کون لوگ ہیں, ہم میں سے ہیں نا, جو آپ کے محسوسات ہیں, جو میرے احساسات ہیں, یہی ان کے بھی ہیں. وہ ایک قدم اٹھا کر عوام کا نبض معلوم کرنا چاہتی ہے کہ عوام کتنے اس پر اگریسو ہیں. تو جب عوام ان کو اعتماد دلائے گی تو آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا, اور عدلیہ کو بالکل آزاد ہونا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے, آپ کا سوال ویری گڈ, یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام عدلیہ کی آزادی کے لیے میدان میں آئیں اور عدلیہ ایسا آزاد ہو کہ کوئی بھی آدمی عدلیہ پہ دباؤ نہ ڈال سکے. سیاسی جماعتوں سے آپ خوش ہیں ابھی تک جو ان کا سٹانس ہے, یا مزید تھوڑا جذبہ دکھانا چاہیے؟ میرے خیال میں ابھی ذرا جلدی ہے نا, سردی کا موسم ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ آدمی گرم ہوتا ہے نا. ویسے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے.
मुफ्ती साहब, आपने कहा कि आइन तोड़ना जुर्म है और उसको सजा होनी चाहिए, फिर आइन तोड़ने में सपोर्ट करने वाले या आइन को तोड़ने वाले को कवर देने वाले, जैसे कि मुत्तहिदा मजलिस अमल ने आपसे यही उम्मीद थी। 12 अक्टूबर 1999 के इक़दाम को कवर किया, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या वो भी जुर्म है? और अल्लाह के बंदे, कुछ लोग पैदा हों ज़फ़र अली खान की तरह, कुछ लोग पैदा हों वो हसरत मोहानी की तरह। यार इस स्टेटस को मीडिया में तोड़ गया। देखो, इस चैनल की चलने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपकी नौकरी जरूरी है, सच बोलना जरूरी है। सच बोलना बहुत जरूरी है। जो भी गलत करे आप उसको गलत कहो ना, तो ये जबर टूटेगा। और अगर आप उस गलत को ठीक बताओगे तो जबर और मजबूत होगा। पाकिस्तान की हकीकी आजादी तब होगी कि हर एक इदारा अपने दायरे में महदूद रहे। बस इमरजेंसी लगाई थी जो परवेज मुशर्रफ ने, तो एक खाली एक इंसान कोई नहीं था जो परवेज मुशर्रफ फर्द वाहिद नहीं था, उसके साथ मुख्तलिफ और लोग भी थे जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ जब फैसला आया तो परवेज मुशर्रफ आया, दीगर लोग तो अभी भी आप देख रहे हैं कि सारे यहीं पे मौजूद हैं। उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनकी भी कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये केस फाइल किया गया था, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि सियासी जमातों की तरफ से उस तरह से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, तो क्या कहें? ये सियासी जमातों की अपनी हिकमत अमली होती है, वो तो नून वाले ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। और पहला सवाल आपका बहुत ज़्यादा वैलिड है, लेकिन चूंकि वो जो आदमी मिठाई ज़्यादा खाता है ना, तो उसको सज़ा से ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। लेकिन वो लोग भी महफूज नहीं होने चाहिए जो किसी न किसी तौर पर इस जुर्म में शरीक हैं। कौमी मुजरम का जिसने भी साथ दिया उसको मकाफात अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।